خواتین و حضرات السلام علیکم. آج تو مسکرانے کا دن ہے کیونکہ 32 برس گزر گئے ہماری آپ کی اس رفاقت کو جو اس چھوٹے سے ٹیلی ویژن سے ہم سب کی ہے. انکل عرفی سے بات شروع کرتے ہیں تو آج رنجش تک، جھرنے سے لے کے راگ مالا تک، اور پھر جب شیشے کے گھر کی بات ہوتی ہے ہمیں یاد آتا ہے تو بات پہنچتی ہے اسٹوڈیو 3 تک. اس سارے سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے علم، مقصد اور تفریح. حد تو یہ ہے جناب، ماننے والی بات ہے کہ اب پاکستان ٹیلی ویژن ہمارے گھر کا ایک ایسا فرد ہے جو 32 سالہ ذہین فرد کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. وہ کونے میں نہیں بیٹھتا بلکہ وہ ہمیں ڈانٹتا ہے، ہنساتا ہے، سکھاتا ہے، رلاتا ہے اور کبھی کبھی ڈراتا بھی ہے. آج کی شام ان لوگوں کے نام جنہوں نے 1964 میں دیے سے دیا جلایا. ہم آج اس اسٹیج شو کے ذریعے، آج جو کوئز شو یہاں کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم ان لوگوں کی یادیں دہرائیں گے، ان ٹیلی ویژنز کو، ان یادوں کو پکاریں گے، ان خوبصورت چہروں کو دیکھیں گے اسکرین کے ذریعے اور دیکھیں گے کہ ہماری آج کی نسل جو ہے ان کے دماغ کتنا کام کر رہے ہیں اور ان کے ذہنوں پہ ٹیلی ویژن نے کتنا اثر کیا، انہوں نے کتنا ان کو یاد رکھا. تو جناب اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ہر پروگرام کو شروع کرنے کا. آپ سب کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں علم ہوگا. ہمارے پاس یہاں 8 ٹیمیں ہیں، ہر کویسچن کے 10 مارکس ہیں، 10 نمبر ہیں. بعض کویسچنز اتنے مخصوص ہیں، امپورٹنٹ ہیں، ان کے 50-50 نمبر بھی ہیں. ہم نے یہاں پہ انعامات کا بھی اہتمام کیا ہے. جیتنے والی ٹیم کو 5000 روپے کے پرائز بانڈز دیے جائیں گے. سیکنڈ آنے والی ٹیم کو 3000 روپے کے اور تھرڈ آنے والی ٹیم کو 2000 روپے کے پرائز بانڈز دیے جائیں گے. تو شروع کریں پروگرام. سب لوگ تیار ہیں؟ ٹیم نمبر 1 پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے. زنور طارق, A level last year. نور الصبا علی, لاہور کالج آف آرٹس اینڈ سائنسز, A لیول سیکنڈ ایئر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے نہایت قابل احترام مہمان توفیق اجاز صاحب، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے فرسٹ سیٹ ڈیزائنر ہیں. یہ سیٹ جہاں ہم بیٹھے ہیں. ٹیم نمبر 2. احمد کمال, گورنمنٹ کالج, BA فائنل ایئر. علی ممتاز, BA فائنل ایئر, گورنمنٹ کالج لاہور. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہماری ایک بہت پیاری شخصیت، بہت قابل احترام ہمارے مہمان ہیں جناب انیس ریڈی, فرسٹ کیمرہ مین پاکستان ٹیلی ویژن. ٹیم نمبر 3. ادریس بشیر, گورنمنٹ شالیمار کالج, BSc. محمد ندیم سلیم, BA گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور. ٹیم نمبر 4. رقیہ بانو فرام کوئین میری کالج لاہور, BA فائنل ایئر. آسیہ خان فرام کوئین میری کالج, BA فائنل ایئر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر خالد جمیل, کامپیئر ہیں جی, اسپیشل چلڈرن کے پروگرامز انہوں نے انٹروڈیوس کرائے ہیں, ہمارے معزز مہمان. ٹیم نمبر 5. محمد حیدر حسن, گورنمنٹ کالج آف سائنس, BA فائنل ایئر. محمد نبیل انوار, 4th ایئر, گورنمنٹ کالج آف سائنس. ٹیم نمبر 6. آمنہ مقبول, BA1, کنیٹ کالج. زینب اجاز, BA1, کنیٹ کالج فار ویمن. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ایک اور قابل احترام مہمان. میوزک آپ کو پتا ہے یہ کائنات جو ہے یہ ردم پہ قائم ہے, سروں میں بولتی ہے, اور امیر حیدری صاحب ہمارے فرسٹ میوزک کمپوزر. ٹیم نمبر 7. راحیلہ رشید, جغرافی ڈپارٹمنٹ, پنجاب یونیورسٹی. محمد عارف انیس, ڈپارٹمنٹ آف اپلائڈ سائیکالوجی, پنجاب یونیورسٹی لاہور. ہمارے ایک اور معزز مہمان, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیٹ ڈیزائننگ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کام دیکھیں جس طرح یہ سب چیزیں جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کتنی محنت سے بنتا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ایک معزز مہمان بادشاہ گل یہاں پر ہیں جو کہ فرسٹ اسٹوڈیو ہینڈ تھے, جنہوں نے فرسٹ ٹائم جو سیٹ لگا تھا وہ ساری اس نے محنت کی تھی. آپ اندازہ کریں کتنی پرانی محنت ہے ان کی. ٹیم نمبر 8. ساجد اقبال, 3rd ایئر, الیکٹریکل یوٹی. طیب افتخار, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری نہایت پیاری مہمان جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی ایکٹریس ہیں, منور توفیق. جو میری ذاتی ٹیم ہے اس وقت, اس میں ہماری دوست ہیں زالے جو ہمیں ہیلپ کریں گی اس میں نمبرنگ میں. یہ نمبر جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں نا,
1 سے لے کے 96 تک 96 تک ان میں سے جو نمبر آپ کا دل چاہے آپ بولیے. جو نمبر آپ پکاریں گے اس کے حساب سے جو اس کے اندر شعبہ نکلے گا اس شعبے سے ہم سوال کریں گے. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کہیں دھاندلی ماری ہے, ڈنڈی کی ہے یا کوئی ایسی چیز. نا, فیئر گیم بالکل. ٹھیک ہے, تو جی میرا خیال ہے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹیم نمبر 1 سے. Number 7. لیجئے جی, یہ ہے نمبر 7 ڈراما. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں سے پہلے راؤنڈ میں میں 4 سوال کروں گی. آپ نے نکالا ہے ڈراما. ٹیم نمبر 1, سب سے پہلے آپ یہ بتائیے منو بھائی کا پہلا ڈراما پل شیر خان جو راولپنڈی سے پیش ہوا اس کے ہدایت کار کون تھے, پروڈیوسر کون تھے؟ Aslam Azhar. اسلم اظہر. جواب درست ہے. Number 3. نمبر 3 پھر ڈراما. چلیے ڈرامے سے جی سوال ہے. اصغر ندیم سید نے چولستان کے متعلق ایک ڈراما سیریل تحریر کی تھی, کافی مشہور ہوئی, جسے محمد عظیم نے پیش کیا. اس کے مرکزی کردار بڑی وہ پیاری سی ہیں, سمینہ پیرزادہ اور توقیر ناصر تھا. اس کا نام بتائیے سیریل کا. چولستان. نہیں, آپ کا جواب غلط ہوا. میں اس سوال کو فی الحال محفوظ رکھتی ہوں. ٹھیک ہے جی, اچھا نمبر پکاریے جلدی جلدی, شاباش. 11 نمبر جی. پھر ڈراما. پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مرد ڈراما فنکار کون تھے؟ محمد کبی خان. محمد کبی خان. 17 جی. جی ڈراما ہے جی, 17 نمبر بھی نکلا دوبارہ. ان کو لگتا ہے بہت شوق سے ڈرامے دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, بچوں کی ڈراما سیریز بڑی مشہور ہوئی تھی الف لیلا, ایک عرصے تک چلتی رہی. اسے 2 خواتین پروڈیوسرز نے پیش کیا. کسی ایک کا نام بتا دیں. روحی اعجاز. روحی اعجاز. جواب درست ہے. جی توفیق صاحب, آپ کے ذہن میں تو بہت ساری یادیں ہوں گی جب آج آپ 32ویں سال میں ماشاءاللہ انٹر ہوا ہے پی ٹی وی. تو کچھ ابتدائی دور کے بارے میں بتائیے, سیٹ ڈیزائننگ, اور خصوصاً جب کہ آپ لائیو کرتے تھے اور ایک سیٹ کے بعد دوسرا سیٹ اور ساتھ ہی وہ چل بھی رہا ہے پروگرام, تو کافی مشکل نہیں کام تھا؟ مشکل تو تھا بھی, لیکن ہمارے لیے مشکل یہ نہیں تھا کیونکہ ٹیلی ویژن جب شروع ہوا تو اس وقت بھی آلموسٹ اسٹیج ٹیکنیک ہی کو اپنایا گیا. اور ہمارے لیے اس وقت یہ تھا کہ ایک 20 منٹ یا 25 منٹ کی ایک فلم چلا کرتی تھی, اس دوران ہمیں جو ہے سیٹ چینج کرنا ہوتا تھا. جو پہلے سیٹ آلریڈی اسٹوڈیو میں لگا ہے اس کو نکال کے پھر آنے والے پروگرام کا جو ہے سیٹ لگانا ہوتا تھا. یہ سارا کام جو ہے 20 اور 25 منٹ کے دوران بڑا مشکل ہوتا ہوگا یہ تو. جو ہے اس کو کرنا ہوتا تھا. تو اس کے لیے ہمیں ایک باقاعدہ ایک جو ہماری ٹیم تھی جس میں کارپینٹر, اسٹوڈیو ہینڈز اور ڈیزائنر, تو یہ ایک طرح کی ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی تھی کہ کون سی پراپس کو سیٹ سے اٹھا کے لے جانا ہے اور اس کی جگہ کون سی پراپ لا کے رکھنا ہے, کون سی کرسی وہاں سے سیٹ سے اٹھائی جائے اور کون سے صوفے کو کہاں پہ رکھنا ہے. یہ ایک ڈرل کرنی پڑتی تھی. جی ٹیم 2 گورنمنٹ کالج لاہور, آپ اپنا نمبر بولنا پسند کریں گے؟ Number 5. 5. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا؟ ڈراما. یہاں پہ ہے جناب بصری. بیڑا غرق ہو جائے اس ٹیلی ویژن کا, چننے کر دیے سب. جاتا کہ نہیں, کچھ جاتا کہ نہیں, بیوقوف نہ ہو تو چلو جا کے چاہے دو, وہ مہمان آئے ہوئے وہاں پہ, پڑھو بیٹھ کے, ابھی سارے آنے والے. اور اس میں حاصل ہونے والے تمام اعداد و شمار ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گے. وائجر اول اور وائجر دوم 1977 میں گرمیوں کے آخر میں ایک دوسرے سے 1 مہینے بعد روانہ کیے گئے. 7 برس مسلسل سفر کرنے کے بعد وائجر دوم سورج کے حلقہ اثر سے نکل کر کہیں. نہیں ابو نہیں, دراصل 7 برس نہیں بلکہ 12 برس. وائجر دوم 20 اگست 1977 کو امریکہ میں کیپ کنیورل سے چھوڑا گیا تھا. بیٹے نے وائجر کے بارے میں کہا کہ 12 سال لگے, اس کو باپ نے کتنے سال کہا تھا؟ 7 سال. 7 سال. جواب درست ہے. نیکسٹ نمبر. Number 6. 6.
یہ ہے جی اسٹیج شو. ابھی آپ کو ہم نیکسٹ کوشچن اسٹیج شو سے کریں گے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بہت پاپولر ہوتے ہیں اسٹیج شو, بڑے بڑے ہمارے نامور کمپیئرز ہیں. یہ بتائیے کہ ضیاء محی الدین شو پہلی بار کس اسٹیشن سے پیش کیا گیا؟ کراچی سے. کراچی سے. 14. 14 نمبر جی. یہ ہے جی سب کا فیوریٹ ٹاپک ڈراما. یہ بتائیے کہ پہلی خاتون ڈراما نگار کون تھی جن کا ڈراما پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہوا؟ نجمہ فاروقی. نجمہ فاروقی جواب درست ہے. چلیے جی نیکسٹ کوسچن. 20. اچھا ایک بات میں آپ کو بھی کلیئر, اسٹیج شو کا جو میں نے کوسچن کیا تھا اس کے 50 نمبر ہیں. بچوں کا پارک ایک خوبصورت ڈراما تھا, اس کے مصنف کون تھے؟ سرمد صہبائی. سرمد صہبائی. ٹیم نمبر 3 آپ تیار ہیں جی؟ اپنا نمبر بولیے جی. 16 نمبر. یہ ہے جی نیوز ذکر ہو رہا تھا اور نیوز کا کوسچن آ گیا, ٹھیک ہے. اوہو سوال تو بہت ہی آسان آ گیا. یہ اردو خبر نامہ کے کسی بھی نیوز ریڈر کا نام بتا دیجیے جن کو آپ روز دیکھتے ہیں. عشرت فاطمہ. عشرت فاطمہ جواب درست ہے. 18. 18 نمبر. اس کے جی لکیاں 50 نمبر کا سوال نکل آیا, موسیقی میوزک, جو ہمارا ایک اور بڑا اہم شعبہ ہے. اور اس سے سوال ہے جی ترنم میڈم نور جہاں کا پروگرام جب دوسری مرتبہ نشر ہوا پی ٹی وی سے تو اس کی میزبان میڈم کی صاحبزادی تھی, ان کا نام بتائیے. طاہرہ. نہیں طاہرہ نہیں, جواب یہ غلط ہوا. 50 نمبر کا سوال تھا. بہرحال کوئی بات نہیں, نیکسٹ پکاریے, میں سوال محفوظ رکھتی ہوں. 8 دے دیجیے. 8 ہے جی, یہ بھی 50 نمبر کا ہے اور یہ ہے میرا فیوریٹ شعبہ یعنی سپورٹس, ٹھیک ہے. یہ بتائیے جی کہ 1996 یہ جو ابھی ہمارا کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا, اس کا کوارٹر فائنل جو پاکستان انڈیا کے درمیان کھیلا گیا کہاں کھیلا گیا؟ کافی آسان سوال ہے, بہت آسان سوال ہے. یہاں تو پورا شہر رو رہا تھا. بمبئی میں. نہیں جی بامبے میں نہیں تھا, یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اچھا اچھا ہاں جی, یہ جو گرین شرٹ میں بیٹھی ہیں ان سے پوچھوں گی, بتائیے. بنگلور میں تھا جی, جواب درست ہے. 15. ڈراما ہے, مجھے امید ہے آپ کو یہ کوسچن آئے گا ضرور. قمر آفتاب احمد کے کھیل یا نصیب کلینک میں ایک نرس کا کردار جس خاتون نے کیا تھا ان کا نام بتا دیجیے. بہت اچھی بڑی اسپونٹینیس ایکٹریس ہے. روحی بانو. نہیں روحی بانو نہیں ہے. بہرحال یہ سوال بھی میں محفوظ رکھتی ہوں جی. ٹیم نمبر 4 پکاریے نمبر 1. یہ ہے جی کوئز پروگرام نکلا ہے, ٹھیک ہے جی. اور بڑے اچھے اچھے پروگرام ہیں, اتنے آسان. جہاں نما کتنا مشہور پروگرام تھا نعیم بخاری صاحب کا, بتائیے یہ کس سینٹر کی پیشکش تھی؟ کراچی. ٹھیک ہے, اب جواب غلط ہو گیا. بات یہ ہے کہ نعیم بخاری صاحب کی تو شناختی لاہور اسٹیشن ہے نا بھائی, سچی بات ہے نا. تو یہ تو لاہور سینٹر سے تھا. بہرحال آپ کا جواب غلط ہوا, ٹھیک ہے. نیکسٹ پکاریے نمبر 4. ڈراما. آصف رضا میر نے اپنی شناخت ایک ایسے ڈرامے سے کروائی جو پاکستان ٹیلی ویژن کی رنگین نشریات کا پہلا ڈراما تھا, نام بتائیے. پھول والوں کی سیر. پھول والوں کی سیر. نیکسٹ نمبر 10 دیجیے. یہ ہے جی ویژول جناب تیار رکھیں. اگر ہے جذبۂ تعمیر زندہ, اگر ہے جذبۂ تعمیر زندہ, تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے. اگر ہے جذبۂ تعمیر زندہ. اس وقت جو تارا سید ملی نغمہ گا رہی تھیں, اس کی موسیقی نثار بزمی صاحب نے دی. بتائیے شاعر کون تھے؟ احمد ندیم قاسمی. احمد ندیم قاسمی جی. 22. 22 نمبر جی.
موسیقی. کسی 4 ایسے گلوکار کے نام بتائیے, 4 نام آپ نے بتانے جن کی وجہ شہرت غزل کی گائکی ہو, یعنی جو غزل گانے کی وجہ سے مشہور ہوں, ہمارے بڑے زبردست. میڈم نور جی, اسد اقبال بانو اور جی ایک نام اور بتائیں. مہدی حسن. مہدی حسن جواب درست مانتے ہیں. ٹیم نمبر 5 آپ سے میرا خیال ہے شروع کیا جائے. نمبر پکاریے. نمبر 2. یہ جی بڑا زبردست 50 نمبر کا سوال آ گیا ہے, یہ میوزک کا. تو یہ میں آپ سے پوچھتی ہوں, شاہدہ پروین ہماری بڑی اچھی گلوکار ہیں, آپ نے سنا ہوگا ان کو یقیناً. ان کی والدہ بھی اس فن میں اپنا ایک مقام رکھتی تھیں, آپ کو ان کا نام معلوم ہے؟ زاہدہ پروین. زاہدہ پروین جواب درست ہے. نیکسٹ. نمبر 9. جی 9 نمبر. یہ ہے جی آپ کا فیوریٹ ڈراما. اچھا جی, مشہور ڈراما سیریل ایک تھی, وہ ہمارے بھی بچپن تھا, شمع, جس میں بہت وہ جاوید شیخ نے بھی بڑا اچھا رول ادا کیا تھا, غزالہ کیفی انٹروڈیوس ہوئی تھی. بتائیے اس کے پروڈیوسر کون تھے؟ قاسم جلالی. قاسم جلالی. پھر بہت زبردست نمبر والا 50 نمبر کا سوال ہے جی ان کا آ گیا. دستاویزی فلم, ڈاکومنٹریز جو کہ بڑی خوبصورت چیز ہے اور جو پاکستان ٹیلی ویژن نے کافی بنائی ہیں اور اس پہ اعزازات بھی ملے ہیں. یہ بتائیے کہ ٹیپو سلطان, مرزا غالب اور اورنگ روڈ نامی دستاویزی فلم کس نے بنائی؟ مسلح الدین صاحب. مسلح الدین صاحب جواب درست ہے. جی نیکسٹ کوسچن. 24 اگین دستاویزی فلم. ٹھیک ہے, آپ فائدے میں ہی رہیں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ. اچھا جی, مسلح الدین صاحب کا ابھی ذکر ہو رہا تھا, انہوں نے بھارت میں ایک صوفی بزرگ کے مزار کی دستاویزی فلم بنائی تھی, نام بتائیے. نظام الدین اولیاء. حضرت نظام الدین اولیاء جواب درست ہے. انیس صاحب یہ فرمائیے کہ بڑے اعزاز کی, بڑے آنر کی بات ہے نا کہ آپ پہلی دفعہ کیمرے پہ کھڑے ہوتے ہیں, جناب پاکستان ٹیلی ویژن کے شارٹ لیتے ہیں, ساری زندگی آپ کے لیے باعث افتخار ہوگا. کیا اس وقت کیسی فیلنگز کیسی تھیں آپ کی؟ یہ کوئی نارمل فیلنگ تھی, کوئی زیادہ اتنی, بس ٹی وی جا رہا ہے, شکر ہے پاکستان کو ٹی وی مل گیا بس. اچھا, قطعی کوئی گھبراہٹ پریشانی اس قسم کی؟ ایسی کوئی بات. بالکل. اچھا, کوئی ایسی بات بتائیں ہمیں اس دور کی جو ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کرے, ہمارے بچے جو بیٹھے ہوئے یہاں, کیمرے کے حوالے سے یا کیمرہ ٹیکنیک میں جو اب ترقی ہوئی ہے اس کے حوالے سے. ہاں, جس وقت ہم نے پہلی نیوز ٹیلی کاسٹ کی نا, اس وقت اسماعیل تاج کو, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, اسماعیل تاج کو یہ فلم سیکشن سے بلایا گیا. پھر ان کو ہم نے تو ریفیوز کر دیا کہ بھئی ہم نہیں, اٹس ناٹ فیزیبل, نہ کوئی پروسیسنگ ہے, کچھ ہے. تو آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں کر کے دیتا ہوں آپ کو فلم. ریورس فلم ہوتی تھی. یہ گئے اور انہوں نے چرخہ سا لایا اور خود ہی اس کو پروسیس کیا اور کاٹ چھاٹ کے دی. تو پہلی جو ہم بہت حیران ہوئے کہ اس نے واقعی بہت عجیب کام کیا اس بچے نے, چھوٹا سا تھا. تو نیوز چلی, وہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی پہلے شروع میں, نیوز انہوں نے چلائی. ہاں, باقی چلتا رہتا تھا ایسے. اس کے بعد اسماعیل کا یہ اسلم خان آئے, میاں سعید وامک آئے, یہ نیوز کے کیمرہ مین. نیوز کے چودھری صاحب آئے بعد میں, بہت اچھے کیمرہ مین بھی, ٹھیک ہے, کام کرتے گئے اپنا کرتے گئے. ماشاء اللہ. اب تو پریزنٹیشن بہت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, بڑا زبردست ہو گیا. کیمرہ مین. جی بالکل. نمبر پکاریے. 32 نمبر. جی یہ بھی آیا ہے ویژول کا. نی میرا دیور بڑا ٹوٹ پینا, ہسدی دے دند گندا. نی میرے سہرے نو پوا دیو کنگرو, ویڑے وڑ دا کھڑاک نہ کر دے. لڑکیوں کو دیکھا تھا وہ ڈانس کر رہی تھی, وہ کتنی لڑکیاں تھیں؟ 5 جواب درست ہے. 21 لیجیے جی, یہ بھی ویژول آ گیا. اپنی توڑے نیچی کر کے کھڑے رہو. سوری یہ تو ایسی ہے. ذات کی کوڑ کرلی,
اور شتیروں کے جفے اور چوری ذات اور رب کی بنائی ہوئی ہے. تم اپنے شتیروں کو ذرا اچا کر لے. او باقی ہم جافی بڑے پکے ہیں. اچھا تو تم ہمارے کوٹھے نہیں لے پو گے؟ چوری ہم تمہارے کام میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہم سے بگاڑ لے سکتا ہے. ملنگی ڈرامے میں فردوس جمال، ابھی آپ ان کو دیکھ رہے تھیں اور بہت سارے اور ایکٹرز بھی تھے. فردوس جمال نے اپنے گلے میں جو دھاگا باندھ رکھا تھا تعویذ، اس میں کتنے تعویذ تھے؟ تین. گریٹ. 19 تغزل موسیقی کا ایک پروگرام تھا. اس کے پروڈیوسر شہنشاہ نواب تھے. اس میں کون سی فنکارہ جو ہیں وہ غزلیں پیش کرتی تھیں؟ فریدہ خانم. فریدہ خانم. جواب درست ہے. 36. 36 ویژول آ گیا جی. لگتا ہے بہت پسند ہے آپ کو، ہے نا؟ کرکٹرز نظر آ رہے تھے، لوگ تھے، بڑا استقبال تھا، ہجوم تھا. تو ظاہر کرکٹ ٹیم کسی کو ہرا کے آ رہی ہوگی نا. یہاں پہ جو میوزک بج رہا تھا، دھن بج رہی تھی، وہ کس کی تھی؟ قومی ترانے. جیوے پاک. پہلا غلط ہو گیا. جیوے لیکن اچھا ہے بولا، میں نے بھی تو تھا کٹھی بولا تھا میری پیچھے. جیوے سالگرہ ہمیشہ خوشی لے کے آتی ہے، یادیں لے کے آتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنا خون جگر دیا یقیناً وہ داد کے مستحق ہیں، مگر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس بنیاد رکھی اس انسٹیٹیوشن کی اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں. ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. میں چاہوں گی کہ میں ان کچھ لوگوں کے نام اگر لے سکوں. ذکا درانی صاحب بالکل ابتدائی دور کے لوگوں میں سے ہیں. شہنشاہ نواب ہمارے بہت اچھے پروڈیوسر لاہور سینٹر سے. شہزاد خلیل صاحب ڈرامے میں مانا و نام. نجمہ محبوب، طاہرہ نقوی، مصلح الدین، فیض بلوچ، بیگم خورشید مرزا، ایوب خان، ریاض، اختر وڑائچ، شیریں عظیم کراچی سینٹر کی ہماری بہت اچھی پروڈیوسر. ظفر مسعود ایک زمانے میں میرے بڑے فیوریٹ ایکٹر ہوتے تھے، بندش میں آئے تھے جب. رزاق راجو، ساقی، ننا، رینا، امتیاز احمد، امانت علی خان، فیصل ندیم کیمرہ مین ہمارے، مبارک علی، ذکی عالم میر جو ڈیزائنرز تھے، فیاض نبی، کرن، شیر افغن اور ہم سب کی فیوریٹ خالدہ ریاست. یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی ہوگی، جنہوں نے دن رات بہت سی تکلیفیں سہی ہوں گی، اور آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ان سب کی بنیادوں میں ان کی محنت، ان کا خون پسینہ بھی شامل ہے. ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے جو معزز مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں میوزک پہ، جن سے امیر حاجی صاحب ہم پوچھنا چاہیں گے یہ ایک بات جو اسپیسیفکلی میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ کیا جب آپ لوگوں نے ابتدائی دور میں میوزک کمپوزیشن شروع کی تو کوئی خاص قسم کی پالیسی آپ کے آگے تھی، بتائی گئی تھی کہ جی اس قسم کے گانے ہی کمپوز کرنے ہیں، قوم کو اسی چیز سے روشناس کرانا ہے، یا سمپلی ایک آپ آزاد فری ہینڈ تھا آپ کو؟ یہ بات یہ ہے کہ اس دور میں جب میوزک شروع ہوا تو کوئی بندش نہیں تھی ہم پر. مطلب یہ جو بھی اول تو سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ اس دور میں لوگ اپنے بچوں کو بھی بھیجنا مایوس سمجھتے تھے. اور اس دور میں آپ نے بھی ذکر درانی صاحب کا نام لیا ہے. میرے مرحوم دوست وہی مجھے پہلی مرتبہ، مطلب یہ میری ان سے کراچی سے ملاقات تھی، انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ مجھے پروگرام چاہیے. ان دنوں میں آرٹس کونسل میں میوزک کلاس لے رہا ہوتا تھا. تو سب سے پہلے جاوید اور نذیر دو اسٹوڈنٹس تھے میرے جنہوں نے کلاسیکل ذکر درانی صاحب کی اس میں پروڈکشن میں وہ کیا. اچھا. پھر اس کو دیکھ کے پھر قمر آفتاب صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کو لے کر آئیں. بڑی لڑکیاں تھیں تمام اسٹوڈنٹس میری، اور لڑکے بھی بڑے تھے. پھر ہم نے سب سے پہلا میوزک پروگرام، کوئی بندش نہیں تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یہ چند ایک میوزیشنز تھے، ایک دو طبلے والے تھے، ہارمونیم اور ایک آدھ ستار، بس اس قسم کے ایک دو وائلنس تھے. اس پر ہم یہ پروگرام کیا کرتے. اس وقت پھر سب سے پہلے میں نے پروگرام جو کیا تھا وہ احمد رائی صاحب کا گیت تھا، ایک ککلی کلیر دی چھلا پئی ماری جوانی گتی ہے دی، وہ کیا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے اسی وقت ہمیں دوسرے پروگرام کا بھی کہہ دیا کہ آپ کریں. ان دا مین ٹائم جنگ چھڑ گئی تھی کشمیر میں، تو پھر اس سلسلے میں ہمیں انہوں نے کہا کہ مجھے آج ہی اور اسی وقت ترانا چاہیے، یعنی ایک آدھ گھنٹے. جی ہاں، 1 گھنٹے کے نوٹس میں. تو کیونکہ میں کلاس میں نے کرائے ہوئے تھے تو ہم نے وہ سب سے پہلے ہمیں کشمیر چلنا ہے جو
तराना था वो गाया। नंबर बताइए। 96। 96। टीम नंबर 7, ज़ौक़े आगही जो मशहूर ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम था, बहुत आसान सवाल है, इसके कॉम्पेयर कौन थे? कुरैशपुर। कुरैशपुर साहब, जवाब दुरुस्त है। 95। 95। आपने कसम खाई आप तरतीब से आएंगे। हाँ जी, ये है जी विजुअल, और विजुअल तो देखने का सभी को शौक होता है ना। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है वतन के रजीले जवानों। अच्छा जी, बात यह है कि मैडम अगर गा रही हो, दिल चाहता बंदा सुनता ही चला जाए। मगर ये बताएं, इन्होंने साड़ी किस रंग की पहनी थी? ये ब्लैक एंड वाइट है। ये ब्लैक एंड व्हाइट था, जवाब दुरुस्त है जी। जी नंबर पुकारिए। 31। 31। 31 नंबर जी लाइए। शोभा म्यूजिक का आया है, और हाल ही में टीम 7 वर्ल्ड कप के मौके पर पेश किया जाने वाले मौसीकी का प्रोग्राम चिलमन दिखाया गया। इसके मौसीकार कौन थे? बहुत अच्छे मौसीकार कंसिडर किए जाते हैं। जल्दी जल्दी। निसार बज़मी। नहीं, निसार बज़मी साहब नहीं थे, मुझे अफसोस है, आपका जवाब गलत हुआ। नेक्स्ट नंबर पुकारिए। 30। 30। ड्रामा जी, बड़ी देर बाद ड्रामा आया भाई। चलिए, ड्रामे के लिए तैयार हैं जी। टीम नंबर 7, एक खातून जो फिल्मी दुनिया में रेणुका देवी के नाम से दाखिल हुई, टेलीविजन में बेशुमार ड्रामे किए, टीवी पर किस नाम से पहचानी जाती थी? मैं एक आपकी मदद ये कर सकती हूँ कि वो अंकल उर्फी में उनका जो रोल था, कैरेक्टर बहुत मशहूर हुआ था, और वो एक बहुत ग्रेसफुल, बहुत ही मुहज़्ज़ब कल्चर्ड खातून थी। लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। बेगम खुर्शीद मिर्जा। बेगम खुर्शीद मिर्जा, जवाब दुरुस्त है। टीम नंबर 8 अपना नंबर पुकारिए। 94। विजुअल है जी, ठीक है, आप तैयार हैं? आप देख सकते हैं ना आराम से। जी, विजुअल देखा आपने? ड्रामा था नशेब, जिसमें सबा ये कबूतर छोड़ रही थी, आप देखा वो घूम रही थी, म्यूजिक बज रहा था। ये जगह कौन सी थी? शाही कला। मैं जवाब दुरुस्त मान लेती हूँ, ये किले का शीश महल है, जवाब दुरुस्त मान। नंबर जी? 93। क्विज प्रोग्राम है जी 93 में। 1978 को कराची में एक खूबसूरत क्विज प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसकी कॉम्पेयर खुशबख्श शुजात थी, जो हमारी बहुत ज़बरदस्त कॉम्पेयर हैं कराची की। आप उस प्रोग्राम का नाम बता सकते हैं? मीना बाजार। मीना बाजार। आप ये बताइए, खुशबख्श शुजात कहाँ से मशहूर हुई थी? ज़िया मोइनुद्दीन शो से। ये मालूमात के लिए पूछ रही थी। वो आई थी मेहमान के तौर पर और छा गई थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी कॉम्पेयर है। नेक्स्ट नंबर पुकारिए। 92 ड्रामा है जी। साकी जो हमारे फिल्म के, टेलीविजन के बहुत अच्छे एक्टर थे, उनकी किसी एक सीरियल का नाम बता दीजिए। साकी साहब की डेथ हो चुकी है, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं पाकिस्तान टेलीविजन के लिए। दीवारें, जंगल। दीवारें, गर्दिश। 91। 90s की शाम बताई हुई है भाई। बहुत ही आसान सवाल है जी। बताइए कि प्रोग्राम टाकरा एक जमाने में, आपको याद होगा कितना मशहूर होता था वो प्रोग्राम? याद है? कभी देखा है? कभी नहीं देखा? चलें कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये बता दें अपनी जहानत और इसके हाफजे के मुताबिक कि उसके कॉम्पेयर कौन थे। हमारे तो वो उस्तादों में थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। दिलदार परवेज भट्टी। दिलदार परवेज भट्टी।
منور توفیق صاحبہ ہماری پہلی ایکٹریس، ہم انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کی، اب پروڈکشن سے بھی وابستہ ہیں، لیکن ہم شروع کریں گے بات وہاں سے کہ جب آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر آئی ہوں گی تو جس طرح میرا دل دھڑک رہا ہے آپ کا بھی دل دھڑک رہا تھا؟ اس وقت ہمیں یہ بالکل احساس نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں شو بزنس میں اس طرح سے اپیئر ہونا ہے، اپنی کوئی ایک امیج کا خیال تو تھا، لیکن معلوم نہیں کیوں مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ دل دھڑکے گا یا کوئی ایسی بات ہے۔ سیکھنے سکھانے کا شاید عمل اتنے اچھے طریقے سے جاری رہا، چاہے وہ پرفارمنس ہو یا وہ پروڈکشن ہو، بڑی خوبصورتی سے اور بڑی ہمواری سے چل رہا ہے۔ ہم بلا جھجک اپنے سینئرس اپنے سپیریئر لوگوں سے اپنے پرابلم ڈسکس کرتے اور ایک لگن سے شوق تھا جس میں ہم ہر نئے کام میں بے دھڑک بھی جاتے ہیں۔ ایکچولی وہ لگن ہی کی بات ہے، اس زمانے میں بڑا آپ کو فیل نہیں محسوس ہوتا؟ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ کریٹیوٹی جو ہے نا وہ برس رہی ہے ہمارے اوپر، یقیناً۔ اور سم ہاؤ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہر تجربہ ہمارے لیے نیا ہوتا تھا، لیکن فائنلی وہ ایک اچھی صورت ایک اچھی شیپ میں ہمارے سامنے آتا تھا جس سے ہماری بڑی ہمت بنتی تھی اور ہمیں اس وقت اپریشیٹ بہت کیا جاتا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ابھی بھی موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ٹی وی میں کام کرنا چاہتی ہیں مگر گھر ایکٹنگ میں پسند نہیں کرتے زیادہ تر، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں؟ بالکل نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، اسٹیج وغیرہ کرتی رہتی تھیں آپ؟ کوئی جی اسٹیج کرتی تھیں یا کوئی؟ جی ہاں، میں نے اسٹیج بھی کیے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں، اور ریڈیو کا بھی ایکسپیرینس تھا۔ جب میں کالج میں تھی تو میری ڈرامیٹک کی جو پیٹرن تھیں وہ مجھے بہت انکریج کرتی تھی، ہماری پرنسپل مجھے بہت انکریج کرتی تھی، تو ہم اپنے طور پہ چھوٹے چھوٹے اسکیٹس اور چھوٹی چھوٹی چیزیں خود لکھ کر ہم ریڈیو پہ پیش کرتے تھے۔ یہ ہمارے جو ساتھی ہیں احمد فراز، ان کی محنت اور ان لوگوں کی ذہانت کے مطابق گورنمنٹ کالج آف آرٹس اینڈ سائنسز نے لیے ہیں 30 نمبر، گورنمنٹ کالج لاہور نے لیے ہیں 80 نمبر، گورنمنٹ شالیمار کالج نے 10 نمبر حاصل کیے ہیں، کوئن میری کالج کے ہیں 30 مارکس، گورنمنٹ کالج سائنس کے ہیں 120 نمبر، کینیڈ کالج کے ہیں 30 نمبر، پنجاب یونیورسٹی کے ہیں 30 نمبر اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے 80۔ جی جناب، 50 نمبر کا سوال نکل آیا، بڑا مزیدار کوسچن ہے۔ پرواز ہزاروں رستے چانند دریا ایک ایسے شخص کی تخلیق ہے جو ٹی وی کمپیئر کے ساتھ ساتھ سفر نامہ لکھنے کی وجہ سے مشہور ہے۔ مستنصر حسین تارڑ، جواب درست ہے۔ 67 جلدی جلدی شاباش، کوئک۔ یہ جی ہے ڈرامہ تان سین جو خواجہ نجم الحسن کی پیشکش تھی، اس میں ایک ایسی خاتون نے کردار ادا کیا جو اس سے پہلے نارکلی کا کردار کر چکی تھی، بہت خوبصورت خاتون ہے۔ زیبا بختیار۔ ٹیم 2 جی، گورنمنٹ کالج لاہور 54 نکالیں بھائی۔ 54 ہے جی نیوز، ہے نا جی؟ مشتاق احمد مرحوم جو کراچی کے اداکار تھے، اداکاری کے علاوہ وہ کس شعبے میں مشہور تھے؟ شعبہ خبر میں؟ شعبہ خبر میں نیوز ریڈر کا جواب درست ہے۔ 64 گورنمنٹ کالج والے لگتا ہے بہت ناشتہ کر کے آئے ہیں نا۔ ویژول ہے جی، ویژول کی تیاری کریں جی، دکھائیں جی ٹیم 2 کو۔ ویژول دیکھا جناب؟ یہ کون سا پروگرام تھا؟ سلور جوبلی۔ مگر سوال یہ نہیں ہے۔ یہ سلور جوبلی پروگرام تھا جس میں بینجامن سسٹر گیت گا رہی تھیں، تینوں بہنوں کو آپ نے دیکھا؟ 3 ہمارے ایک مشہور اور لوگ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ، وہ کون کون تھے، ان کے نام بتائیے۔ پھنس گئے، نہیں دیکھا تھا؟ ایک شکیل احمد تھے جی، ایک فریدہ خانم تھی۔ چلے جواب درست مانتے ہیں جی۔ 47 ڈرامہ۔ فردوس جمال نے اپنے فنی سفر کا آغاز ہند کو ڈرامے سے کیا، لیکن قومی نشریاتی رابطے پر ان کا پہلا ڈرامہ جو اما ملی تو کہاں ملی تھا، یہ کس سینٹر کی پیشکش ہے؟ پشاور سینٹر، جواب درست ہے جی۔
85. 85. یہ جی 50 نمبر کا سوال آ گیا ہے. اب آپ لکی ہوں گے اگر آپ یہ نمبر کور کر لیں. ڈرامے سے خواجہ اینڈ سن، حصار، فشار، دن، نشیب، قاسمی کہانی، اور اب حال ہی میں کہانی گھر کرنے والے لاہور کے پروڈیوسر اور ہدایتکار کا نام بتائیے. یاور حیات. آپ نے ٹی وی کب سے نہیں دیکھا ویسے؟ پرسوں سے. اچھا پھر آپ کا جواب غلط ہوا. آپ میں سے کوئی بتانا پسند کرے گا؟ جی آپ کھڑے ہو کے بتائیے. ایوب خاور جواب درست ہے جی. نیکسٹ ٹیم جی. 58. 58. ڈراما طویل دورانیے کا کھیل فٹ پاتھ کی گھاس میں مرکزی کردار کس خاتون نے ادا کیا تھا؟ بندیا نے. بندیا جی جواب درست ہے. 13. 13. اچھا جی بڑی اچھی قسمت ہے ان کی ڈرامے کے، ان کے سوال نکلے جا رہے ہیں جی. کیپٹن سرور شہید پہ بنایا جانے والا ڈرامہ نشان حیدر میں پیش کیا گیا. مرکزی کردار بتائیے کس نے ادا کیا تھا؟ کیپٹن سرور شہید. سلیم ناصر مرحوم. سلیم ناصر جواب درست ہے جی. نیکسٹ ٹیم 23. اچھا لیجیے ہم تو اس شعبے کو بھول ہی گئے تھے. آپ کے میں سے عجیب عجیب سوال نکلتے ہیں مزیدار قسم کی. انگریزی فلم نکلی ہے جی. اب تیار رہیں آپ انگریزی فلموں کے لیے. ٹھیک ہے یہ ہیں جی انگریزی فلم چپس. یاد ہے؟ اچھا سب کو یاد ہے. انگریزی فلم چپس کا ٹاپک کیا تھا، موضوع کیا تھا؟ پولیس پیٹرولنگ دکھائی جاتی تھی اس کے اندر، اور جو ایکسیڈنٹس ہوتے تھے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. انویسٹیگیشن ہوتی تھی. 37. 37. اچھا جی یہ آ گیا ہے میوزک سے. آ گیا ہے جی کوشچن آسان ہونا چاہیے میرے حساب سے. خواجہ خورشید انور ایک معروف موسیقار تھے، بہت بڑا نام ہے ان کا میوزک میں. ان کے فلمی گیتوں پر مبنی فروغ وشی نے ایک پروگرام پیش کیا تھا، اس کا نام بتائیے. خواجہ صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت زبردست کمپوزیشن ان کی ہوتی تھیں. پرانی فلمیں تو جان تھی ان کے، گانے تو جان ہوتے تھے ان فلموں کے. اور یہ پروگرام بھی بہت ہٹ ہوا ہے لاہور سینٹر سے. ٹھیک ہے نہیں معلوم. چلیں جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس لحاظ سے کہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں ہمارے ہاں ان کی آپ نے ایک پازیٹیو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. یہ جو اسٹرگل ہے ان کے لیے آپ نے ٹیلی ویژن پہ پروگرامز بھی کنڈکٹ کیے، اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے کہ کیسا رہا یا کس طرح آپ اس طرف آئے؟ ایکچولی آنا تو اس حوالے سے تھا کہ میں نے اپنی پریکٹس میں ایز اے ڈاکٹر محسوس کیا تھا کہ جن مریضوں کو یا جن بچوں کو ہم ٹریٹمنٹ دے کے گھر بھیجتے ہیں، یا جو اگر کسی کا آپریٹ کیا یا کسی کو بریسز دیں یا اس کا ٹریٹمنٹ کیا، تو گھر میں چونکہ اویئرنیس نہیں تھی تو وہ بچے پھر اسی طرح ٹیڑھے ہو کے واپس آ جایا کرتے تھے. تو آئی تھاٹ کہ دیر مسٹ بی سم ویری ڈیفینیٹ وے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جی ان کو کس طرح گھروں میں رکھا جائے، علاج کے بعد کیا 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 جائے. اور دوسرا جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو عام لوگ ہیں ان میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ ان کے مسائل کو یا ان کی طرف کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. تو وہ میں سوچتا رہا، کچھ اپنی حد تک کرتا رہا ہاسپٹل لیول پہ یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کے لیول پہ. تو دین آئی واز گیون این آئیڈیا کہ جی اس کو کیوں نہ ٹیلی ویژن کو استعمال کیا جائے. میں آج کے پروگرام میں بھی جب آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے بہت سے سینئرز لوگوں کو بلایا. حیدری صاحب ہیں، توفیق صاحب ہیں، جو کہ جنہوں نے شروع کیا ٹیلی ویژن. سو آئی واز فیلنگ اے بٹ آڈ کہ میں نے تو کوئی شروع نہیں کیا ٹیلی ویژن، وائی آئی واز کالڈ ان. نہیں آپ نے ٹیلی ویژن تو شروع نہیں کیا، لیکن آپ نے ٹیلی ویژن پہ بہرحال اس کی بنیاد ضرور ڈالی، اسپیشل چلڈرنس کے پروگرامز کی، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. ہم ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھتے ہیں. میں I think the same answer that you gave me. I think I tried my best کہ ٹیلی ویژن میڈیا کی جو استعمال ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، انفارمیشن کے لیے، اس میڈیا کو ہمارے لوگوں کو جو نیگلیکٹڈ تھے ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ٹیلی ویژن کہ ٹیلی ویژن نے یہ کنٹریبیوشن میرے ساتھ مل کے کی. اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ ہمارے جو ینگسٹرس بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، یہ اسکول کالجز کے بچے، ان میں اتنا ڈفرینس یا فرق دیکھنے میں آتا ہے کہ اب اگر ان کو کوئی بچہ یا کوئی کلاس فیلو
व्हील चेयर पे या बैसाखियों पे नज़र आता है. So now they have a very, very positive approach. चलिए जी, नेक्स्ट टीम 61. 61. कायदे आजम की पैदाइश के हवाले से जो 7 साला जश्न मनाया गया, टीवी पे उसके हवाले से कौन सा क्विज प्रोग्राम शुरू हुआ? मंजिल. मंजिल, जवाब दुरुस्त है. नेक्स्ट नंबर 60. 60. स्टार्ट. विजुअल है जी, और विजुअल दिखाया जाएगा जनाब कैनेडियन कॉलेज. विजुअल देखा जी आपने? हाँ जी, कौन कौन नजर आया? शकील और शहनाज. वो बदहवास थी जो उनकी हवा आ रही थी ना, वो दोनों आपको नजर आए. अब आप ये बताएं कि वहाँ जो मेज थी उस पे चाय के कितने कप थे? एक था. जवाब दुरुस्त है. नेक्स्ट टीम है हमारी जी पीछे पंजाब यूनिवर्सिटी की. जी नंबर बोलिए. 51. 51. ये जी डॉक्यूमेंट्री फिल्म. जी निसार मिर्जा टीवी के कैमरामैन हैं, बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत अच्छे कैमरामैन. उन्होंने ज्यादातर किस नौयत के प्रोग्राम किए? डॉक्यूमेंट्री. डॉक्यूमेंट्री. जवाब दुरुस्त है. 77. 77. क्विज प्रोग्राम, हम जो बात कर रहे हैं क्विज प्रोग्राम, एक हुआ था लफ्ज की तलाश. इसके मेजबान कौन? कुरैशपुर. जवाब दुरुस्त है, बहुत इंफॉर्मेटिव था. टीम नंबर 8 जी 68. ये जी 50 नंबर का सवाल है और बहुत ज़बरदस्त सवाल आ गया. ये हालात हाजरा के हवाले से सूफिया कराम के मज़ारात और तारीख़ी इमारात के बारे में हालात हाजरा का प्रोग्राम जिसे मोहम्मद फयाज पेश करते थे, उसका नाम बताइए. बहुत अपने दौर में मशहूर हुआ. विरसा. विरसा. जवाब दुरुस्त है. 69. 69. विजुअल है जी. इस ज़मीन का हर जर्रा आफ़ताब तुम दे गए. अच्छा देख लिया जी आपने, गौर से देखा है ना. 1990 में मुनक़दा आलमी हॉकी चैंपियन की एक टीम को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया. इस प्रैक्टिस के दौरान आपने गौर किया होगा एस्ट्रोटर्फ पे कितने बॉल रखे हुए थे? 8. 8. जवाब दुरुस्त है. बादशाह साहब, आप कुछ हमें बताइए अपनी इब्तदाई यादें. जब आप ये सेट डिजाइनिंग कर रहे थे तो क्या मुश्किलात पेश आई आपको, या वहाँ पे कोई अफरा तफरी मची हुई थी, या क्या करते थे आप लोग? हाँ जी, लाइव प्रोग्राम होंगे सी. वो सेट क्योंकि जिस तरह तौफीक साहब ने बताया हाँ जी कि 15-20 मिनट में सेट लगाना, तो ये साथ खुद हमारे साथ बल्कि चीज़ें उठा के और सेट के लिए ले जाते थे. अच्छा. अली के हम 3-4 आदमी थे उस वेले. तो ये डांटते तो नहीं थे? नहीं, वो डांट अगर पढ़ भी जाते तो कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो हमें मना करना पड़ा. ये स्पिरिट की बात है. हाँ, बड़ा अच्छा अखलाक था इनका, और इस तरह हम सेट वगैरह लगाते थे. पहला कौन सा सेट को याद है जो आपने? ताली थल्ले, अलिफ नून, लाखों में तीन. हाँ, ये लाइव प्रोग्राम होते थे. अच्छा, कभी कोई बदहवासी नहीं हुई, कोई घबराहट नहीं हुई? कुछ नहीं, वो घबराहट क्या, बल्कि इस दिनों में कुछ दिनों बाद जंग भी लग गई थी. अच्छा. ब्लैक आउट में काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे कोई. तो अंधेरे में ब्लैक आउट में कैसे काम करते थे? मुश्किल नहीं होती थी? नहीं, तो बाहर तो ये कि पर्दा वगैरह उन्होंने काले लगाया हुआ था. अच्छा. सामान के लिए. अच्छा. वो बस हम चीज़ मतलब, क्योंकि अब अगर हारन वगैरह हो जाता तो मतलब वो छोड़ के फिर मोर्चों की तरफ भागते थे वहाँ पनाह लेने के लिए, और जब मतलब हो जाता था ख़त्म तो फिर आर के सेट लगाना शुरू कर. बिल्कुल इस तरह चलता रहे. अब हमने जनाब ये दोनों राउंड्स के जो नंबर हैं वो आपको इकट्ठे बता रहे हैं. लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने लिए हैं 110 नंबर,
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने लिए हैं 120 नंबर, गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज ने लिए हैं 30 मार्क्स, क्वीन मैरी कॉलेज के हैं 70 नंबर, कैनेड कॉलेज ने लिए हैं 100 मार्क्स, गवर्नमेंट कॉलेज साइंस ने हासिल किए हैं 140 नंबर, पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल किए हैं 70 नंबर, और अभी तक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने हासिल किए हैं 200 नंबर। चलें जी, थर्ड राउंड अपना शुरू करते हैं। तैयार हैं सारी टीमें? टीम नंबर 1 नंबर पुकारिए अपनी मर्जी का। 83 में है म्यूजिक जी। माशूक सुल्तान एक सिंगर हैं, आपने कभी नाम सुना उनका? ये किस जुबान में गीत गाती हैं? पश्तो। जवाब दुरुस्त है। 82 ड्रामा 50 नंबर का सवाल है, और ये सवाल तो मुझे लगता है सचमुच 50 नंबर का है। कुल शेर खान दोबारा लाहौर से पेश किया गया, जिसके बारे में पहले बताया हमने। यावर हयात साहब ने इसको पेश किया। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मशहूर अदाकार ने मरकजी किरदार अदा किया, उनका नाम बताइए। सुल्तान राही। सुल्तान राही, आपको कैसे पता चला? जवाब दुरुस्त है। 87 अंग्रेजी फिल्म देखते हैं आप शौक से? जी। टीवी पे भी देखते हैं ना? जी। माइंड योर लैंग्वेज याद है प्रोग्राम? बड़ा फनी सा होता था। ये किस मुल्क की प्रोडक्शन थी? इंग्लैंड की थी जी। इंग्लैंड की जी। बरतानिया की। जवाब दुरुस्त है। 39 विजुअल है जी, इंटरेस्टिंग होगा, गौर से देखिएगा। आइए विजुअल देखते हैं। मेरे मार हुसन बल जाती जे कई लाली ते आ गई धरती मैनू पार मंगा दे गड़िया मिन्नता तेरी ना करती। मेरा बुत कमजोर न तानी मैं कच्चा तरन ना जाना नी। सोनी महिवाल की दास्तान आशिक जट सुना रहे थे। बताइए कि उन्होंने घड़ी किस बाजू पे बांध रखी? बाएं पे जी। बाएं पे जी, लेफ्ट पे। जवाब दुरुस्त है। 63 है जी ड्रामा। ड्रामा सीरियल उड़ान बैरून मुल्क रिकॉर्ड किया गया। किसी 2 मुल्कों के नाम बता दें जहां ये ड्रामा रिकॉर्ड है। इंग्लैंड, तुर्की। जवाब दुरुस्त है जी, इंग्लैंड और तुर्की। 41 ड्रामा। हसीना मोइन की ड्रामा सीरियल धुंध में मरकजी किरदार किसने अदा किया था? बहुत खूबसूरत ये अडेप्टेशन थी एक अंग्रेजी नॉवेल से, और इसमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। राहत काज़मी भी थे, मुझे याद है। नहीं याद? फिरदौस जमाल। नहीं जी, आई एम सॉरी, आपका ये जवाब गलत हुआ है। ये बहरहाल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, रूही बानो ने किया था। क्वीन मैरी कॉलेज। 53 विजुअल है जी। विजुअल की तैयारी करते हैं, गौर से जरा देखिएगा, ठीक है? अब मैं आपके और फैज साहब के दरमियान ज़्यादा हायल हुए बगैर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और फैज साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं और इस मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। आपको मानना पड़ेगा कि किसी मुल्क का जो अपना अपनी मखसूस ताकत है, या जो उसका अपना मखसूस मिजाज है, या जो उसका अपना मखसूस उसकी तहजीब है, उसमें इन अकायद के अलावा उन बहुत सी चीज़ों को दाखिल है जिनका कि दीन से ताल्लुक़ नहीं है, जो खालिस दुनियावी चीज़ें हैं। ज़ुबान है, लिबास है, ग़ज़ा है, रहन सहन के तरीके हैं, रस्म व रिवाज हैं, अदब है। देखा फैज साहब हमारे सकाफत के बारे में कितनी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे। आपने ये बताना है कि जब वो लेक्चर दे रहे थे तो सामने ऑडियंस में एक बहुत मशहूर फिल्मी शख्सियत बैठी थी, वो कौन थी? देखा था गौर से? नहीं पहचाना?
अच्छा जी, ये थे जनाब आगा तालिश साहब। 78 78 78 है म्यूजिक प्रोग्राम तरन्नुम, जो मैडम नूरजहां के नगमात पर मुश्तमिल था। पहले ख्वाजा नजमुल हसन ने पेश किया, दूसरी मर्तबा उसके प्रोड्यूसर कौन थे? वजीर हसन। नहीं, आपका जवाब गलत हुआ। ये है फर्रुख बशीर, जो के माने हुए प्रोड्यूसर हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 मैं और आप एक जबरदस्त प्रोग्राम था जिसमें सोशल टॉपिक्स पे बात होती थी। इसके कॉम्पेयर कौन थे? सलीम ताहिर। सलीम ताहिर, बिल्कुल ठीक। सलीम ताहिर इसके प्रोड्यूसर भी थे। अब नेक्स्ट नंबर पुकारिए। 62 फोर्थ क्वेश्चन है कि 1992 का फाइनल क्रिकेट मैच का जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हुआ, क्या ये मैच बराह रास्त टीवी ने दिखाया था ऑस्ट्रेलिया में जब हुआ था? जी दिखाया था। दिखाया था जी, लाइव कवरेज थी। जवाब दुरुस्त है जी। 34 हालाते हाजरा का एक प्रोग्राम जो पाकिस्तान की तारीख से मुताल्लिक था और जिसे ज़ियाउर रहमान अमजद पेश करते थे, इस प्रोग्राम का नाम बताइए। मीरास। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट नंबर पुकारिए कनेक्ट कॉलेज। 89 अच्छा, ये 20 नंबर का विजुअल है, तो एक दफा फिर आप विजुअल देखिए। कोई मनु कुछ हो गया ने, कोई मेरा निज ना खांजी पैड़ी अली। खैर मम्मी जान, खैर हौसला करो, उन्हीं मानी आंदा उसी। वही मेरे साथ कुछ हो गया ने ना बचड़ा। जरा सब्र करो मामी जान, खुदा खैर कर सी। वही सारे कहने सब्र करो, वही मैं किस तरह सब्र करा। ये हिंदको ड्रामे का एक मंजर था। खातून थी जो काफी चीख चिल्ला रही थी ना, शोर मचा रही थी। बताएं कि मेज पे जो चीजें पड़ी थी वो क्या क्या थी? ग्लास और जग। ग्लास और जग, गुड ऑब्जर्वेशन, जवाब दुरुस्त है। पंजाब यूनिवर्सिटी 59 ये है जी लाई बे कदरा नाल यारी, पहला गीत था पीटीवी का। बताइए इसके गुलकार कौन? तुफैल न्याजी। तुफैल न्याजी, जवाब दुरुस्त है। 79 हर टीवी स्टेशन पर कौन सा ओहदा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मरकजी हैसियत कहाँ मिले? हर स्टेशन पे जो होता है। जीएम जनरल मैनेजर। जीएम जनरल मैनेजर, जवाब दुरुस्त है जी। नंबर पुकारिए। 72 जनरल प्रोग्राम। टेलीविजन के उस अनाउंसर का नाम बताइए जिन्होंने पहला जुमला किया। तारक अजीज। नंबर पुकारिए, आखिरी नंबर। बहुत टफ कंपटीशन है, सारी टीमें साथ साथ हैं। 50 नंबर का सवाल है जी, और ये भी ड्रामे पर है। अदाकारा लैला वास्ती की वालदा ताहिरा वास्ती हैं, इनके वालिद का नाम बताइए। रिजवान वास्ती। रिजवान वास्ती। फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। फराज साहब की मेहनत और तीनों राउंड्स के जो नंबर इकट्ठे करके कुछ यूं बने हैं कि लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने हासिल किए हैं 170 नंबर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने हासिल किए हैं 160 नंबर, गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज ने हासिल किए हैं 60 नंबर, क्वींस मैरी कॉलेज ने हासिल किए हैं 90 नंबर, गवर्नमेंट कॉलेज साइंस ने हासिल किए हैं 210 मार्क्स, कनेड कॉलेज ने हासिल किए हैं 140 नंबर, पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल किए हैं 110 नंबर, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने हासिल किए हैं 270 मार्क्स। इस हिसाब से
آج کی فاتح ٹیم ہے انجینئرنگ یونیورسٹی. دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ کالج سائنس نے 210 نمبر لیے, دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. اور لاہور کالج آف آرٹس 170 مارکس لے کے تیسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے. آپ سب کے انعامات جو میں نے ابتدا میں بھی بتایا تھا کہ 5,000 روپے فاتح ٹیم کو دیے جائیں گے, دوسری ٹیم کو 3,000 روپے کے پرائز بانڈ اور تیسری ٹیم کو 2,000 کے پرائز بانڈ. وہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس یہاں پر, ظاہر ہے کہ آپ جاتے ہوئے لے جائے گا. خدا سے دعا ہے اسی طرح ہم ہر سال اسی جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ مناتے رہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.